آنے والے وقت سے کبھی مت ڈرو، اس وقت بھی تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کی وہی طاقت ہوگی جو کہ آج بھی تمہارے پاس ہے۔ ہم پیار تو خود سے کرتے ہیں، لیکن اہمیت دوسروں کی رائے کو دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی خوشی آپ کے خیالات کے معیار پر منحصر ہے۔ اس باس میں وقت ضائع مت کرے کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے، بلکہ خود بن کر دکھائے۔ صبح جاگو تو سوچو کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں زندہ ہوں، سانس لے رہا ہوں، سوچ سکتا ہوں، دنیا کا مزہ اٹھا سکتا ہوں اور اپنے پیاروں سے محبت بھی کر سکتا ہوں۔ ہم صرف اس لمحے میں زندہ ہیں، باقی یا تو جا چکی ہے یا ابھی آئی ہی نہیں۔ غصہ آنے لگے تو یاد رکھو کہ غصہ مردوں کا شیوا نہیں، ان کی پہچان نرمی اور تہذیب ہے۔ اس لیے مرد اپنی طبیعت میں غصے اور ناشکری کو جگہ نہیں دیتا۔ ایسے ہی آدمی کو طاقت اور حوصلہ ملتا ہے۔ انسان کا ذہن جتنا پرسکون ہوگا، وہ اندر سے اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ ان چیزوں سے دل مت لگاؤ جو تمہاری نہیں ہے، بلکہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو تمہارے پاس ہے، اور سوچو کہ یہ نہ ہوتی تو تمہیں ان کی کتنی کمی محسوس ہوتی۔ چیزوں کو اتنی اہمیت نہ دو کہ انہیں کھو دینے سے تم پریشان رہنے لگو۔ تمہیں وہی ملتا ہے جس کے تم قابل ہو۔ آج اچھا انسان بننے کی بجائے تم اسے کل پر چھوڑ دیتے ہو۔ یہ بات یاد رکھے کہ کل کسی نے نہیں دیکھا۔ غصے کی وجہ نہیں، اس کا نتیجہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے غصے پر قابو پانا ایک کامیاب شخص کی علامت ہے۔ جلد ہی تم سب کچھ بھول جاؤ گے اور جلد تمہیں بھی بلا دیا جائے گا۔ جان لو دنیا کا یہی قانون ہے۔ یاد رکھو، خوش رہنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، بس اپنوں کو خوش دیکھنا آپ کی خوشی کے لیے کافی ہے۔ انصاف صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں، انصاف یہ بھی ہے کہ آپ کیا نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس اختیار ہے کہ چیزوں کے بارے میں کوئی بھی رائے اچھی یا بری نہ رکھے اور انہیں اپنی سوچ پر اثر انداز نہ ہونے دے، کیونکہ بذات خود چیزوں میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ ہماری رائے بنائے۔ آپ کی ضرورت ہے صحیح اور غلط پر یقین کرنے کی، ہر لمحے میں سب کی بھلائی کی۔ زندگی میں جو کچھ مل رہا ہے اسے کھلے دل سے تسلیم کرنے کی۔ خود کو صرف اس لمحے میں رکھو، پچھلے وقت میں جو ہو چکا ہے اسے رہنے دو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر ماضی پر نظر ڈالنا ہی ہے تو ابھرتے ڈوبتے سلطنتوں کو دیکھو، تم مستقبل کو بھی جان لو گے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے، موت سے نہیں، اس بات سے کہ اس نے کبھی جینا شروع ہی نہیں کیا۔ اس لیے کل کی بجائے ابھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے اور شروع ہو جائے۔ آپ نے اپنے ذہن میں جو مقصد چنا ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، کیونکہ اسے نہ آگ چھو سکتے ہے اور نہ لوہا کاٹ سکتا ہے۔ جو صحیح نہیں ہے اسے ختم مت کرو اور ڈٹے رہو، جو سچ نہیں تو بولنے کی کوشش بھی مت کرو۔ جب ہم حالات کو بدلنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر خود کو بدل لینا ہمارا چیلنج ہوتا ہے۔ قسمت نے تمہیں جن چیزوں سے جوڑا ہے انہیں قبول کرو، اور جن لوگوں کو تمہاری زندگی میں لایا ہے ان سے پیار کرو۔ ایسے لوگوں کے قریب رہنے کی کوشش کرو جو تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر دھیان دو جو تمہارے سامنے ہے، چاہے وہ کوئی اصول ہے، کام ہے یا منظر ہے۔ سب کچھ خدا کے حوالے کر دو اور زندگی میں آگے بڑھتے جاؤ۔ یہاں نہ کوئی غلام ہے اور نہ کوئی آقا۔ زندگی اس پہلوان کی طرح گزارو جو کشتی میں نئی داؤ پیچ کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور کبھی گرتا نہیں۔ حالات کو اپنے اوپر اتنا حاوی مت کرو
کہ ان کی وجہ سے تم غصے میں رہو، کیونکہ حالات کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ رائے ہے، حقیقت نہیں۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ زاویہ ہے، سچ نہیں۔ اپنے اندر جھانکو، یہی سے تمہیں طاقت ملے گی، لیکن جھانکنا شرط ہے۔ تمہاری ذات صرف ان چیزوں سے نہیں بنتی جو تمہیں پتلی کی طرح نچاتی ہے۔ اب بھی وقت ہے سمجھ جاؤ کہ تم ان سے بڑھ کر اور بھی بہت کچھ ہو، اور آگے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ تم 3 چیزوں سے بنے ہو: جسم، سانس اور ذہن۔ پہلی اور دوسری اس وقت تک تمہاری ہے جب تک انہیں تمہارے حوالے کیا جائے۔ اس کے علاوہ تیسری پوری طرح تمہاری ہے۔ خود کو خوش نہیں سمجھو گے تو کبھی خوش نہیں رہو گے۔ یہ ایک راز ہے۔ اپنی ذات کی خوبصورتی یا نفاست کو قائم رکھنا آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ زندگی ایک سوچ ہے۔ خوش باش زندگی کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی سوچ میں ہے۔ بہترین انتقام یہی ہے کہ تم اپنی دشمن جیسے مت بنو۔ مدد مانگنے سے شرمایا مت کرو۔ میدان جنگ میں قلعے کی دیوار کے سامنے موجود سپاہی کی طرح تم نے بھی فرض نبھانی ہے۔ کیا ہوا اگر تم زخمی ہو اور دوسری سپاہی کی مدد کے بغیر اس دیوار پر نہ چڑھ سکو؟ میں جب بھی کسی بے چین شخص کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں اسے کیا چاہیے۔ جب انسان اپنے اختیار سے باہر کسی چیز کا طلبگار نہ ہو تو بے چینی کی کوئی وجہ نہیں۔ تمہارے کام سے کسی کو فائدہ ہو تو تمہیں اور کیا چاہیے؟ لوگ تمہاری تعریف کرے یا اس کا صلہ دے۔ کوئی تمہیں تکلیف نہ دے تو تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ جب تم محسوس ہی نہیں کرو گے تو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ سمجھو کہ تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اب باقی کی زندگی کو بونس سمجھو اور ایسے جیو جیسا تم چاہتے ہو۔ دوسروں سے نرمی اور اپنے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ اگر کوئی مجھے میری غلطی بتائے تو میں خوشی خوشی اپنی اصلاح کرتا ہوں، کیونکہ مجھے سچ کی تلاش ہے جس سے کسی کو خطرہ نہیں۔ سچ سے وہ ڈرتا ہے جو دھوکے اور بے علمی میں رہے۔ اگر آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو ضروری نہیں کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کسی سے ہو سکتا ہے تو آپ سے کیوں نہیں؟ جب تک تمہارا کردار نہیں بگڑ رہا تو کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ زندگی میں ایسے لمحات بھی آتی ہے کہ کبھی کبھی صرف زندہ رہنا ہی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسے ہی ہونا تھا، غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے۔ جتنی اچھی تم سوچتے رہو گے اتنی ہی زیادہ تم خوش رہو گے۔ شہرت کی بھوکوں کی خوشی دوسروں سے جڑی ہے، عیاش لوگوں کی خوشی ان کے اختیار سے باہر ہے، لیکن عقل مند لوگوں کی خوشی ان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ دوسرے لوگوں، خاص طور پر عقل مند لوگوں کی زندگی کے اصولوں پر غور کرو۔ دیکھو کہ وہ کن چیزوں سے بچتے ہیں اور کن چیزوں کی کوشش کرتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے والے معززین، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔